میرے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں سبطین خان صاحب موجود ہیں، اسپیکر صوبائی اسمبلی. بہت شکریہ سبطین خان صاحب، خوش آمدید. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو پروسیس شروع ہوا ہے اس میں آپ کا بھی ایک اہم کردار ہے، اور میں یہ آئین کا آرٹیکل 224A کی شق 2 پڑھ دیتا ہوں، جس کے مطابق رخصت ہونے والی صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کا اس اسمبلی کی تحلیل کے 3 دنوں کے اندر کسی شخص کے بطور نگران وزیر اعلیٰ تقرری پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں وہ انفرادی طور پر نامزد کردہ 2 نام صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے فوری طور پر تشکیل کردہ کمیٹی کو ارسال کرے گا. یہ کمیٹی رخصت ہونے والی صوبائی اسمبلی کے 6 اراکین پر مشتمل ہوگی، جس میں حکومت اور حزب اختلاف کو مساوی نمائندگی حاصل ہوگی، اور جن کی نامزدگی الگ ترتیب وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کی جانب سے کی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سبطین خان صاحب کہ جو پہلا مشاورت کا عمل ہے، نون لیگ اس کا حصہ نہیں بنی، تو اگلا جو مرحلہ دوسرا آ جائے گا پھر، جس میں حزب اختلاف سے بھی 3 ناموں کو منتخب کر کے اور ان کی طرف سے ہی دیے گئے ناموں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی. وہ بھی اگر نام سامنے نہیں آتے تو پھر یہ کمیٹی کیسے بنے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو اس میں جو ہم نے بک کے مطابق چلنا ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق، وہ تو یہی ہے کہ پہلی چوائس ہے چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی. اگر یہ کانسنسس نہیں بناتے تو پھر مجھے یہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنی پڑے گی، جس میں 3 ہمارے گورنمنٹ کے ہوں گے اور 3 ہمارے اپوزیشن کے ہوں گے. اور اگر وہ بھی اس کے اوپر پھر بھی کانسنسس نہیں بنتا تو پھر وہ چلی جائے گی ان کے پاس، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. تو آئی وڈ لائک کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتوں میں مت گھسیٹا جائے. تو کنسنسس تو بعد میں ڈیولپ ہوگا. میرا سوال تو یہ ہے، یہ کنسنسس تو بعد میں ڈیولپ ہوگا، لیکن کیا آپ کمیٹی بنا سکیں گے؟ اگر اپوزیشن کی طرف سے 3 نام نہیں آتے تو کیا آپ اپنی مرضی سے کوئی کمیٹی بنا سکیں گے، یا کمیٹی ہی نہیں بن سکے گی؟ اتفاق تو بات کی بات ہے. نہیں، میں کمیٹی اپنی مرضی سے بالکل نہیں بنا سکوں گا، کیونکہ 3 نام جو اپوزیشن کے دینے ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن نے دینے ہیں، جو گورنمنٹ نے دینے ہیں وہ لیڈر آف دا ہاؤس نے دینے ہیں. اگر یہ مجھے نام ہی نہیں دیتے تو میں کمیٹی کس چیز پہ بناؤں گا؟ کیونکہ اگر میں کمیٹی بناتا ہوں تو میں بھی گورنمنٹ کو یا اپوزیشن کو وہ قابل قبول ہی نہ ہو. تو میں نے تو ورکنگ میری تب سے سٹارٹ ہوگی جب ان کے نام 3 ممبرز کے آ جائیں گے، اور جو ان کے نومینیز ہوں گے اس کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے، میری کمیٹی تو تبھی افیکٹو ہوگی نا جی. ہاؤ کین آئی ڈو اٹ؟ صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا سبطین خان صاحب کہ معاملہ جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اس الیکشن کمیشن کے پاس جس کو عمران خان باعث کہہ چکے ہیں، جس کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور جس کو کہہ چکے ہیں کہ یہ نیکسس ہے ان کا پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ. تو اس الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ عبوری حکومت کا سیٹ اپ یا وزیر اعلیٰ کا نام منتخب کیا جائے گا، تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ویسے میرا جہاں تک تعلق ہے نا، میرا ذاتی تجربے کا، تو جو 3 نام گورنمنٹ نے دیا ہے، مجھے یہ میری سینس یا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اپوزیشن ان میں سے ایک نام پہ شاید اتفاق کر جائے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اگر اس پہ نہیں کرتی تو پھر دوسرے والا مرحلہ ہمارے والا آ جاتا ہے. اگر اس آپ کے چینل کی وساطت سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید وہ کھوسا صاحب کے نام پہ اتفاق ہو جائے. یہ کھوسا صاحب کا نام آپ نے دیا کیسے سر، آپ کی حکومت نے یا پاکستان تحریک انصاف نے؟ دیکھیے، یہ جب 2018 کا معاملہ آیا تھا اس وقت بھی ناصر کھوسا کا نام پاکستان تحریک انصاف نے ہی دیا، اور پھر ناصر کھوسا صاحب کا نام کچھ دن کے بعد نکال دیا، اور یہ کہا کہ یہ نون لیگ کے بہت قریب رہے ہیں. اور اگر نون لیگ کے قریب رہنے کا ان کا ایک پاسٹ موجود ہے تو نون لیگ کے قریب تو پھر رہے ہیں، اور آج بھی ان کا وہی پاسٹ ہے. تو آج پاکستان تحریک انصاف نے پچھلی دفعہ ان کو نامزد کر کے ان کا نام واپس لے لیا تھا، آج دوبارہ ان کا نام کیوں اس فہرست میں ڈالا گیا؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب یہ مشاورت ہو رہی تھی تو میں اس میٹنگ میں نہیں تھا. بٹ اگر پارٹی نے ان کو بہتر سمجھا ہے کہ ایٹ لیسٹ
یہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے اور یہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کریں گے. جو مجھے فیل ہو رہا ہے تو تبھی نام دیا نا جی, چاہے ان کا یا سکھیرا صاحب کا جو نام دیا وہ سوچ سمجھ کے دیا. تو اب جی سپتین صاحب اس میں ایک اور مسئلہ ہے, اس پر بالکل صحیح کہ آپ نے سوچا کہ اس پر حکومت کو, وفاقی حکومت کو یا پنجاب کی اپوزیشن کو, پی ایم ایل این کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور واقعی ایسا ہی ہوا, ان کو اس نام پر اعتراض نہیں تھا. لیکن صرف صاحب کا ذرا ٹویٹ دیکھ لیجئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر کھوسہ صاحب کی قابلیت اصول پسندی اور دیانتداری مسلمہ ہے, بحیثیت بیوروکریٹ ان کا کردار قابل فخر ہے. ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ فریقین کی طرف سے متفقہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا عہدہ قبول کریں, انہوں نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور معذرت کر لی. تو سر جس نام پر آپ امید لگائے بیٹھے ہیں انہوں نے تو معذرت کر لی, کیا آپ کو نہیں یہ لگتا کہ تحریک انصاف نے ان کی مرضی کے بغیر ہی نام دے دیا؟ مجھے جی یہ جب نام آیا تھا تو ساتھ ہی ایک پریس ریلیز بھی آئی تھی کہ ابھی تک ہم نے کسی سے بھی مشاورت نہیں کی, بٹ ہماری نظر میں یہ بڑے اصول پسند بیوروکریٹس بھی ہیں اور یہ کسی کا برڈن بھی نہیں لیں گے اور کسی کے مطلب بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. تو اب یہ جو ٹویٹ والی بات کر رہے ہیں ان کی, خواجہ آصف صاحب کی, میں نے یہ ٹویٹ دیکھی بھی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیز کو ان کو قائل کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کھوسہ صاحب کو تو یہ مبارک دینی چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر دو رائیول پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہی بندے پہ کانسنسس میں آ جاتی ہیں اور دونوں گروپس کہتے ہیں کہ ہمیں ان پہ اتفاق ہے, تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کریڈٹ والی بات ہے. تو اگر انہوں نے معذرت کی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس میں ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے, پنجاب کے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اگر یہ کرا جاتے ہیں تو پوری ہسٹری میں ہمیشہ تک ان کا نام رہے گا کہ ایک ایسے لوگ بھی آئے تھے, ایسے صاحب آئے تھے جن کو دونوں پارٹیز نے متفقہ کیا اور انہوں نے فری الیکشن کرا دیا. اور میرا خیال ہے یہ ملک اور قوم کی خدمت ہوگی, تو اس میں ان کو آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. چلیں یہ تو آپ کی رائے ہے, لیکن وہ ان کے پاس بھی کچھ وجوہات ہوں گی نہ آنے کی, اب وہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن خواجہ آصف صاحب نے تو باقاعدہ رابطہ کر لیا, تحریک انصاف نے تو رابطہ ہی نہیں کیا. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے ویسے کہ تحریک انصاف نے ایک بندے کی کانسنٹ لیے بغیر ہی ان کا نام جو ہے وہ پروپوز کر دیا. اچھا دوسرا سر نام اس میں ناصر محمود کھوسہ صاحب کا ہے جس پر آپ کو نہیں لگتا, سوری یار احمد نواز سکھیرا صاحب کا ہے جس پر آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر پی ایم ایل این متفق ہو پائے گی. تو سکھیرا صاحب تو ابھی حاضر سروس ہیں, انہوں نے تو 31 جنوری کو ریٹائر ہونا ہے. ان کا نام دینے کے پیچھے آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ نہیں, یہ ابھی مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ ریٹائر ہو چکے ہیں, اور اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر آئی ایم سوری, مجھے ان کا نہیں پتا تھا. اور کیا تو کیا جو سرونگ آفیسر ہیں وہ الیکشن نہیں, ہاں کیئر ٹیکر چیف منسٹر, یس, تو پھر تو ان کا نام تو ویسے ہی نہیں بنتا اگر وہ 31 جنوری کو ہو رہے ہیں. تو اب یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس مشاورت میں کون تھا, یہ کیسے نام آئے, بٹ آئی تھاٹ مجھے کسی نے کہا کہ یہ 31 جتنا ہمارے لیے حیرت کا باعث ہے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے لیے بھی اتنا ہی حیرت کا باعث ہے. جی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ 31 دسمبر کو ریٹائر ہو چکے ہیں. میں آپ کو کلیئر بات کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں اگر وہاں مطلب ہماری والی پارٹی کے کیمپ میں اس چیز کا پتا تھا کہ انہوں نے 31 جی صحیح ہے. سر اس میں ایک اور نام بھی ہے محمد نصیر خان صاحب کا, یہ قافلے کے بہت قریب رہے ہیں, ان کے منسٹر بھی رہے ہیں, اب بھی ان کا رابطہ ہے. تو ایک آدھ نام آپ کی پارٹی نے بھی اس لیے بھی ڈالا ہے کہ چلیں ان پر نام اتفاق نہیں بھی ہوتا تو نام تو پورا کر دیں. تو بہتر نہ ہوتا کہ تینوں نام ایسے ڈالے جاتے کہ جن پر پی ایم ایل این کو باقی لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہوتا اور آپ کو پہلے سے اندازہ ہوتا کہ ان تینوں پر ہی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. دیکھیں اب کھوسہ صاحب کو بھی دیکھ لیں, ویسے تو وہ چیف سیکرٹری پنجاب بھی رہے ہیں اور جن کے دور میں رہے ہیں مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں, وہ ہر کسی کو پتہ ہے. بٹ جو ایک بندہ کریڈیبل بندہ ہوتا ہے جس کی کریڈیبلٹی پہ آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے یا دیٹ پرسن از بیونڈ ڈاؤٹ, اس کی کریڈیبلٹی اتنی پراپر ہے, ایفیلیشنز ہوتی رہتی ہیں. آخر دیکھیں نا جی یہ ملک میں جمہوریت چل رہی ہے, کسی کی ایفیلیشنز ہوں گی ود پی ٹی آئی, کوئی نون لیگ, کوئی مولانا فضل الرحمان, کوئی کاف لیگ, تو کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق تو ہوتا ہے. بٹ کیا ان کی کریڈیبلٹی پہ شک ہے؟
تو میرا خیال ہے یہ جو 3 نام آئے یہ نیٹ کلین نیمز ہیں. اب یہ بننا چاہتے ہیں, نہیں بننا چاہتے, اور یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر اتفاق رائے ہو جائے, ان میں سے کسی ایک نام پر اتفاق رائے ہو جائے اور معاملہ اسپیکر تک آئے ہی نہ؟ بالکل صحیح ہے, آپ کی خواہش اور توقعات بالکل درست ہیں سر, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ کیا ہی اچھا ہو پاکستان میں, کیسا ایسا کلچر ڈیولپ ہو جائے کہ اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھا جائے. ایک اور چیز مجھے بتائیے سپتین خان صاحب, ابھی اعتماد کا ووٹ لیا گیا اور اس میں جب اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا تو یہ کہتے ہوئے کیا کہ یہ غیر آئینی طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے, ہمارے پولنگ ایجنٹ مقرر نہیں کیے. اسپیکر صاحب کے پاس جا کر ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں میں نے احتجاج کیا کہ آپ اس عمل کو آئینی اور قانونی طریقے سے سر انجام دیں, لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. تو اپوزیشن کے اعتراضات پر آپ کیا کہتے ہیں, کیوں آپ اس کو آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا نہ کر سکے؟ دیکھیں, میرے حساب میں تو میں نے آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے. وہ ملک احمد خان صاحب نہایت قابل احترام ہیں. رانا صاحب یہ 50-60 لوگ ڈائس کے آگے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کھڑے تھے, اور یہ صرف ایک کہہ رہے تھے کہ آج ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیا جائے. آج کا مطلب ہے 11 جنوری کو. تو میں نے تو ان سے کمٹ کیا کہ میں نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی کا پریشر آئے, تو میں نے کہا پارٹی کا پریشر بھی میں برداشت کروں گا, بٹ 11 جنوری کو ہم نہیں لیں گے, آج کے دن میں ہم نہیں لیں گے. تو میں نے تو نہیں لیا, میں نے تو سیشن کو ایڈجرن کیا. ایڈجرن کر کے ہم نے تو 12 جنوری کو لیا ووٹ آف کانفیڈنس. پھر انہوں نے کہا کہ جی رات کے اندھیرے میں کیوں؟ تو میں نے کہا رات کے اندھیرے میں تو نیشنل اسمبلی کا فیصلہ بھی رات کے اندھیرے میں ہوا تھا. گورنر صاحب نے جب ان کی پاورز سیز کی, چیف منسٹر اور کیبنٹ کی, تو وہ بھی رات کو. دن یا رات کو کانسٹیٹیوشن تو آپ کو بار نہیں کرتا نا کہ دن کو نہ کریں یا رات کو نہ کریں تو دن کو کریں. دیکھیں, ہم نے آئین کے تقاضے پورے کیے, اور پھر ہمارے اوپر تو سٹیمپ لگا دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے. جب انہوں نے یہ بات کی تو آنریبل گورنر صاحب نے اپنا وہ ڈیسیجن بھی واپس لے لیا. تو دیٹ مینز کہ گورنر صاحب نے تو ہمارے اس الیکشن کو لیجیٹمیٹ کر دیا. انہوں نے تو سٹیمپ کر دی کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کرایا دیٹ واز پراپر اینڈ فیئر اینڈ فری الیکشن. اب وہ ابھی دیکھیں نا, بندے ان سے پورے نہ ہوئے, ادھر 186 ممبرز پورے آ گئے. تو جب اور پھر آپ پچھلے 3 دن کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں, کوسچن آور میں جہاں بھی میں کوئی بات کرتا تھا وہ آگے سے کہتے تھے نہیں جی اسپیکر صاحب 186 لوگ.